اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محبوب رب العالمین المخاطب بطٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ما عرفک الا اللہ وانا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حیدر علی خیم جی، معصومہ خیم جی، پیار علی فضل، کلثوم فضل، ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ یقیناً ذات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اس کی کما حقہ معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ گویا ذات علی ایک معجزہ ہے، اللہ کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور ان کی معرفت، دیکھیں اللہ کے نبی نے امیر المؤمنین کی معرفت کی کتنی تاکید کی ہے اور ان کی فضیلت میں کتنی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، لیکن کیا نبی نے جو کچھ بھی امیر المؤمنین کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ بھی ارشاد فرمایا، کیا امت نے اسے پوری طریقے سے قبول کر لیا، اسے پوری طریقے سے اخذ کر لیا؟ کہ نہیں، پوری طریقے سے اخذ نہیں کر سکے، بلکہ جتنا نبی نے بتایا ہے، لوگوں سے جتنا ہو سکا اتنا امیر المؤمنین کو سمجھا۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو امیر المؤمنین کو صرف نہ یہ کہ امیر المؤمنین کی فضیلت جو نبی نے بیان کی ہے اسے درک کرتے، اسے سمجھتے نہیں، بلکہ سمجھنا تو دور، کچھ تو ایسے تھے کہ جو امیر المؤمنین کی فضیلت کو، ان کے فضائل کو گھٹانا شروع کر دیا، جنہوں نے ان کی فضیلت کو دبانا شروع کر دیا۔ دیکھیں، سنیوں کے امام اور علم حدیث کی ان کی جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جن پہ ان کا مذہبی سمجھنے ٹکا ہوا ہے، صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں کتنی احادیث بیان ہوئی ہیں، لیکن اتنی احادیث کے باوجود جب اس کتاب میں امیر المؤمنین کے فضیلت کا باب آیا، باب فضائل علی آیا، تو انہوں نے بہت جانچ پرکھ کے امیر المؤمنین کی شان میں جو فضیلتیں گنائی ہیں وہ صرف 3 ہیں، صرف 3 فضیلتیں گنائی، جبکہ امیر المؤمنین کی شان میں ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ کم سے کم 23,000 حدیثیں صرف امیر المؤمنین کی فضیلت پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اور کتنا سخت ان کا چناؤ تھا امام بخاری کا کہ 23,000 میں سے صرف 3 حدیث کو انہوں نے اس لائق سمجھا کہ اپنی کتاب میں جگہ دے سکیں، صرف 3 حدیث کو۔
اور 3 حدیث بھی جو لی ہے، لیکن یہ تو ہمارے مولا کا وہ شان اور مرتبہ ہے، وہ کرم ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا کہ اگر ان کی ایک بھی حدیث بیان کی جائے تو ساری فضیلتیں سمٹ آتی ہیں، گویا ساری فضیلتوں کا شمار ہو رہا ہے۔ کہا 3 حدیثیں کون سی بیان کی؟ کہا ایک حدیث یہ بیان کی کہ اللہ کے نبی نے کہا علی منی و انا منک، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کہا دوسری حدیث وہ ارشاد فرمائی لأوتین رایت غدن رجلا، کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ بھائی کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، حالانکہ انہوں نے جو حدیث لکھی وہ بھی نامکمل لکھی، مکمل نہیں لکھی، بلکہ حدیث تو اس طرح سے ہے کل علم مرد کو دوں گا، اور ایسا مرد جو کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا۔ اللہ جانے کن فراروں کو بچانا تھا کہ انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اگر ذکر کرتے کتنے فرار زد میں آ جاتے، لہذا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ 2 حدیث ہوئی۔ کہا تیسری حدیث انہوں نے جو لکھی وہ لکھی ایک دن اللہ کے نبی نے امیر المؤمنین سے کہا یا علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا تم راضی ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ اس کے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی ایسے ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے۔ اب دیکھیں لوگ بہت دعوے کرتے ہیں، لوگ بہت فضیلتیں بیان کرتے ہیں، ہمارے صدیق کا کیا مقام، ہمارے فاروق کا کیا مقام۔ خیر ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ صدیق بھی ان کا جو ہے وہ غصبی لقب ہے، فاروق بھی غصبی لقب ہے، لہذا فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بہترین بشر جو تھے فلاں تھے، فلاں تھے۔ ہم نے کہا بھائی صحیح بخاری جب کہہ رہی ہے کہ نبی نے کہا میں موسیٰ تم ہارون، میری تمہاری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ہم نے موسیٰ کے دور میں دیکھا، موسیٰ کے بعد ہارون، اور ہارون کے علاوہ کوئی نہ تھا جو فضیلت میں موسیٰ کے بعد قائم مقام بن سکے، جو ہارون سے زیادہ با فضیلت ہو۔ تو جب دور موسیٰ میں ہارون جیسا کوئی نہیں تو دور محمد میں علی جیسا بھی کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ جب موسیٰ نبی کے دور میں کوئی جناب ہارون کا مقابلہ نہیں کر سکا تو نبی کے دور میں کوئی حضرت امیر کا مقابلہ کیا کرے گا۔ کہا کہ صرف 3 حدیث نقل کی۔ اب اس میں بھی خیانت دیکھے کتنا لوگوں کو حسد ہے امیر المؤمنین سے۔ ہمارے بزرگ عالم دین مرحوم اللہ کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے، علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ، جو احادیث میں تفسیر میں ایک ماہر خطیب ذاکر عالم ہر اعتبار سے کامل تھے۔ کہا انہوں نے کہا کہ میں علم رجال پہ مطالعہ کر رہا تھا، میری نظر میں ایک ایسے شخص کی کتاب گزری جس کا نام حریث بن عثمان ہے، اور اس سے جب سوال کیا گیا کہ تم بتاؤ کیا واقعی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے امیر المومنین کے لیے کہ اے علی کیا تم راضی ہو کہ تم میرے بعد، یعنی تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کہا ہاں ارشاد فرمائی ہے اور ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، مگر اس فرق کے ساتھ دیکھیں دشمن بھی تائید کر رہا ہے کہ حدیث موجود ہے، مگر اس کے بعد سے اس نے ایسا گوشہ لکھا کہ جسے سن کر شیعوں کا موڈ تو خراب ہو ہی جائے گا۔ اس نے کہا حدیث تو موجود ہے مگر بس تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہو گئی، نبی نے ہارون نہیں بلکہ قارون کہا تھا، یہ کہا تھا کہ جیسے موسیٰ کے لیے قارون تھے۔ تو یہاں پہ علامہ طالب جوہری نے لکھا کہ دیکھیں انہوں نے تشبیہ تو دی ہے علی کو قارون سے، لیکن جب ایک چیز کی شباہت تشبیہ دوسری چیز سے دی جاتی ہے تو دونوں کے درمیان میل ہونا ضروری ہے، مشابہت ہونا ضروری ہے۔
یعنی کہ اگر ہم کسی سے کہیں، خوبصورت آدمی سے کہیں کہ آپ کا چہرہ تو چاند کی طرح ہے، تو بھائی چونکہ چہرہ بھی خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہے، اب ہم جیسے کو اگر تشبیہ دیں کہ چاند کی طرح چہرہ ہے، کہیں گے چاند تو ہے مگر گرہن لگا ہے۔ کہا بہرحال جن تشبیہ جس سے دی جاتی ہے اور جس کی تشبیہ دی جاتی ہے دونوں میں شباہت ہونی چاہیے۔ ہم کہیں گے علم تو سمندر کی طرح ہے، تو واقعاً ہے، علم میں بھی پھیلاؤ ہے، سمندر میں بھی پھیلاؤ ہے، علم کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ رہا، سمندر کی گہرائی تک بھی کوئی نہیں پہنچ رہا ہے۔ ہم اگر تشبیہ دے رہے ہیں تو مشابہت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا چونکہ انہوں نے شیعوں کے دل کو دکھایا ہے، موڈ کو خراب کیا ہے، اگر میں بھی ایسا جواب نہ دوں تو پھر میں بھی خطیب کیسا۔ انہوں نے کہا آپ نے تشبیہ دی علی ہے قارون کی طرح، تو تشبیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قارون مالدار تھا، علی مفلس تھے۔ قارون رئیس تھا، پیسے والا تھا، علی غریب تھے، اتنا پیسہ دنیا کی دولت نہیں تھی۔ بھائی اگر تشبیہ دینا ہی ہے تو پھر کسی ایسے سے دو جسے امت غنی کہہ رہی ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر تشبیہ ہی دینا ہے تو ایسے ایسے تشبیہ دو جسے امت غنی کہہ رہی ہے، کہ ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے قارون۔ تو لوگوں نے دیکھے کہاں کہاں سے کس کس رخ سے ان کی فضیلت کو گھٹایا ہے، مگر کیا کریں، جس کی فضیلت اللہ بڑھا رہا ہو دنیا والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کو کم کر سکے۔ جس رخ سے ہم دیکھیں امیر المومنین کو، آپ کو کوئی ہم پلہ نظر نہیں آتا ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اعلم امتی بعدی علی ابن ابی طالب ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد سب سے بڑے عالم علی ہیں۔ خلقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی کہہ رہے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ اگر ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ظاہراً امیر المؤمنین ہیں، اور اگر ایمان کی تائید دیکھیں تو نبی کی اس حدیث سے مل جاتی ہے، یا علی تمہارے گوشت میں تمہارے خون میں ایمان اس طرح سے بس گیا ہے جیسے میرے گوشت اور خون میں موجود ہے۔ جس رخ سے دیکھیں امیر المؤمنین کا ہم پلہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی بھی ان کے مقابلے کا نظر نہیں آتا۔ بھئی کیا کہنا ذات امیر کے، جس کی غذا جو کی سوکھی روٹی ہے مگر طاقت ایسی ہے 2 انگلیوں پہ در خیبر نظر آ رہا ہے۔ کیا کہنا ذات امیر المؤمنین کا، ایسی ذات جس پہ اللہ فخر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پہ اللہ فخر کرے وہ ذات امیر المومنین کی ہے۔ جس رخ سے دیکھیں نبی کی حدیث موجود، مجلس ہو رہی ہے تو مجلس کی زینت دو علی کے ذکر سے نبی کا فرمان۔ اپنے ہر عمل کو اللہ کے نبی نے امیر المؤمنین کے ہر عمل کو عبادت بتایا ہے، ان سے متعلق ہر شے کو عبادت بتایا۔ ان کا ذکر ہو تو بھی عبادت، جس جگہ ذکر ہو وہ جگہ بھی گویا جنت ہوا کرتی ہے۔ ایسی ذات امیر المؤمنین کی، ان کا ذکر عبادت، ان کی محبت عبادت، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیں کتنی عظیم عبادت ہے۔ ایک شخص آیا نبی کریم کی پاک بارگاہ میں اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، میرا ایک ساتھی ہے بہت ہی کمتر سرمایہ لے کے چین گیا، اور چین میں جا کے اس نے تجارت کی اور ایک بہترین بہت کثیر منافع حاصل کر کے وہاں سے واپس آ گیا ہے، لیکن یا نبی اللہ دولت جتنی اس کے پاس اب زیادہ ہو گئی، لوگ اتنی اس سے حسد کرنے لگے۔ نبی نے کہا دنیا کی دولت جتنی بڑھتی جائے گی صاحب دولت کے لیے مصیبت ہی لے کر آئے گی، لہذا مالدار سے کبھی بھی تم رشک نہ کرنا، مگر اس سے کرنا جس کے پاس دولت ہو اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کر رہا ہو، اس سے تم رشک کرنا۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کیا میں تم کو بتاؤں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کے پاس سرمایہ بھی کم تھا، اور کم سرمایہ لے کر جب اس نے تجارت کی تو منافع بھی اسے بہت ملا، وقت بھی اسے بہت کم ملا، یعنی تھوڑے سے وقت میں اس نے بڑا عظیم منافع حاصل کر لیا۔ کہا یا نبی اللہ یہ کون سا شخص ہے؟
کہا وہ شخص جو سامنے سے آ رہا ہے تم اس سے دریافت کرو۔ لوگ آئے، اس کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں بھائی تم نے کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے سرمایے سے تم نے بڑا ہی منافع کمایا، اور ایسا منافع کمایا کہ اگر اس منافع کو زمین اور آسمان والوں کے درمیان بانٹ دو گے تو اس کا سب سے کم حصہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس صاحب کی مغفرت ہو جائے گی، اسے جنت میں جگہ مل جائے گی۔ اس نے کہا میں نے تو ایسا کوئی تجارت نہیں کی ہے۔ کہا پھر صبح سے کیا کیا ہے؟ کہا صبح میں گھر سے نکلا کہ چلو چل کر تھوڑی دیر ہی صحیح میں چل کر کچھ تجارت کرتا ہوں، کچھ دنیاوی دولت حاصل کرتا ہوں۔ میں چلا، کچھ مال تو حاصل نہ ہوا، میں مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا تو میرے ذہن میں نبی کی حدیث آئی کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ بس میں نے کہا چلو چل کر علی ابن ابی طالب کے چہرے کو ہی دیکھ لوں۔ نبی نے کہا ہاں ہاں کیا خوب عبادت ہے، کیا خوب عبادت ہے۔ لہذا یہ شخص آیا، آ کے امیر المومنین کے چہرے کی زیارت کی۔ اب ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا چونکہ اس نے علی کے چہرے کو دیکھا، اس کے دل میں محبت علی تھی، لہذا علی کی زیارت کے شوق میں جتنا قدم یہ چلا ہے، جتنی سانس اس نے لی ہے، ہر سانس کے بدلے میں اللہ اس کے ذریعے 1000 انسانوں کی شفاعت کرائے گا، 1000 انسانوں کی شفاعت کرائے گا۔ صرف دیدار علی، چہرے علی کو دیکھنے والا اتنا محترم ہے کہ 1000 آدمی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ جس کے چہرے کی زیارت کا یہ ثواب ہو، اس علی کی شفاعت کا کیا کہنا، اس علی کی ذات کا کیا کہنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جس کے چہرے کی زیارت کے لوگ اتنے مشتاق تھے، پھر جب عام انسان اتنے مشتاق تو پھر ان کے گھر والے کتنے مشتاق ہوں گے۔ خدا کی قسم ایسی ذات پھر دنیا میں نہ آ سکی جیسی ذات امیر المومنین کی تھی۔ علی جیسا امام، عادل امام، شفیق امام، کریم امام، اپنا ہو یا غیر سب پہ رحم کرنے والا، یتیموں کو پالنے والا۔ بس مولائے کائنات کی یتیموں کی کفالت کس طرح سے تھی، یہی واقعہ سن لیجئے، یہی مصائب بھی ہو جائے گا۔ ایک شخص کوفہ سے شام آیا معاویہ کے دربار میں۔ معاویہ نے اسے کہا کہ علی کی فضیلت کچھ بیان کر۔ اس نے کہا علی کی فضیلت سننا ہے تو دربار سے نہیں، ممبر سے بیان ہوگی، مسجد سے بیان ہوگی۔ کہا اگر علی کو جاننا ہی ہے، علی کی فضیلت سننا ہی ہے تو مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر میں بتاؤں گا علی کیا ہے۔ مسجد میں لوگ جمع ہوئے، چلو سنتے ہیں علی کون ہے، علی کون ہے۔ اب نظر میں رکھیے شام کیسا شام ہے، جہاں جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر گئی تھی کہ علی مسجد میں شہید ہوئے تو تعجب میں پوچھ رہے تھے علی کا مسجد سے کیا واسطہ۔ ایسا ذہن، اور لوگ آئے ہیں کس لیے؟ علی کی فضیلت سننے کے لیے۔ یہ شخص ممبر پہ آیا، آنے کے بعد کہتا کیا بتاؤں علی کون تھے، بس میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، سمجھ جانا میرا مولا کتنا کریم تھا۔ کہ ایک دن میں گھر سے چلا کوفہ میں تاکہ چل کے امیر المومنین کی زیارت کر لوں۔ رات کی تاریکی تھی، رات چھا چکی تھی۔ جب میں امیر المومنین کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا گھر کا دروازہ کھلا اور میرا مولا گھر سے باہر نکلا، مگر کس عالم میں نکلا کہ ہمارے مولا کی پشت پہ ایک بوریا لدا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس عالم میں مولا سے کیا ملاقات کروں، رات کی تاریکی ہے، چلو چل کے پیچھے پیچھے دیکھوں میرا مولا کرتا کیا ہے، میرا مولا کرتا کیا ہے۔ بس یہ پیچھے پیچھے چلا۔ ایک مرتبہ ایک دروازے پہ امیر المومنین پہنچے، مولا نے دروازے پہ دستک دی، اور دروازے پہ دستک دینے کے بعد مولا نے دروازے پہ اس بوریے سے کچھ گندم نکالی اور دروازے پہ رکھ دی۔ مولا آگے بڑھ گئے، دوسرے دروازے پہ مولا گئے، یہی ہوا، دروازے پہ دستک دی، مولا نے بوریے سے کچھ گندم نکالی دروازے پہ رکھی، کچھ روٹیاں نکالی کسی دروازے پہ رکھی، مولا اسی طرح سے ہر دروازے پہ جاتے رہے۔ یہ شخص کہتا ہے ایک دروازے پہ جب ہمارے مولا پہنچے تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔
کہا میں نے دیکھا مولا نے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا اور گھر میں سے ایک چھوٹا سا یتیم بچہ باہر نکلا اور بے ساختہ علی کو دیکھ کے ایک مرتبہ جھڑک کے کہتا ہے آج تو نے آنے میں دیر کر دی، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، تو اب آیا ہے، اتنی دیر میں آیا ہے۔ اور باب اعظم مولا دیر میں نہیں آئے ہیں، یتیم بچہ سمجھ رہا تھا مولا دیر میں آئے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ بچے کو فوراً ڈانٹ دیتے، ڈانٹ کے کہتے ایک تو احسان کر رہے ہیں، تم آ کے ہمیں ڈانٹ رہے ہو، ہم سے تاخیر کا سبب پوچھ رہے ہو، لیکن یہ علی ہے، علی یہ کریم امام ہے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے بچے کو سینے سے لگا لیا، سر پہ دست شفقت پھیر دیا، بچے کو کہا میرے لال معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں تاخیر سے پہنچا۔ مولا نے بچے کو لیا، گھر میں داخل ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تنور کو روشن کیا، اپنے ہاتھوں سے آٹے کو آپ نے خمیر کیا، آٹے کو گوندھ کے مولا نے روٹیاں بنائی، روٹیاں بنا کے تندور میں پکائی، اپنے ہاتھوں سے مولا نے بچے کو روٹیاں کھلائی، روٹیاں کھلا کے مولا گھر کی طرف واپس آئے۔ جب گھر میں آئے ایک مرتبہ مولا نے کہا اب میرا کھانا لاؤ، اب میرا کھانا لاؤ، اب علی کو حق حاصل ہے کہ علی پیٹ بھر کے کھانا کھائے، اب علی کو حق حاصل ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا مولا کھانے کے لیے بیٹھے، مگر کھانا کیسا؟ مولا نے سوکھا آٹا لیا، مولا نے وہی پھاک لیا، مولا شکم سیر ہو گئے، مولا نے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، جو یتیموں کا پالنہار تھا، جو یتیموں کا آسرا تھا، جس نے اس شفقت سے کوفہ کے یتیم کو پالا ہے، جب اس کی اولاد یتیم ہو کے کوفہ میں آئی ہے، ارے پانی تو نہیں ملا، کھانا تو نہیں ملا، اللہ جانے یہ یتیم کہاں مر گئے تھے، کوئی نہ آیا جو آ کے کہہ سکے اے علی کے یتیموں، علی نے ہمیں پالا، لو پانی پی لو۔ ارے پانی تو نہ ملا، صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی۔ ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہے بچوں کھجوریں نہ کھانا، ارے پانی تو نہ ملا، تماچے ملے، تازیانے ملے، کسی کے گلے میں رسیاں، کسی کے بازوؤں میں رسیاں، کسی کی کمر میں لنگر، کسی کے پاؤں میں بیڑیاں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔